معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین حضرات، آج میں آپ کے سامنے جو آڈیو رکھنے کے لیے جا رہا ہوں اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیا عیدگاہ کی زمین کو قبرستان میں لینا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ دیکھیے، چند مسائل ہیں، ان پر توجہ کریں اور غور سے سنیں۔ سائل کا سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کی وقف کردہ زمین جو عیدگاہ اور قبرستان کے لیے خاص ہے، کمیٹی کے کچھ ذمہ داران عہدیداران یہ کہہ رہے ہیں کہ قبرستان کی زمین بہت تنگ ہو گئی، لہذا عیدگاہ کو مکمل قبرستان بنا لیا جائے۔ رہ گئی بات عیدین کی نماز کی تو اسے مسجد میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ایک پارٹی تو یہ کہہ رہی ہے کہ قبرستان کی زمین تنگ ہو گئی ہے، لہذا عیدگاہ کی زمین کو مکمل قبرستان بنا لیا جائے۔ اب رہی بات عید کی نماز کی تو وہ مسجد میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ایک پارٹی تو یہ کہہ رہی ہے، اور دوسری پارٹی یہ کہہ رہی ہے، اس کے کچھ ذمہ داران اور عہدیداران یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک سوال تو یہ رہا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ ایک قبر میں مردہ دفن کرنے کے بعد کب اسے دوبارہ کھول کر دوسرا مردہ دفن کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہم دونوں باتوں کا جواب آپ کے سامنے پیش کریں گے، توجہ سے سنیں۔ محترم سامعین حضرات، جو زمین عیدگاہ کے لیے وقف کی گئی ہے شہر میں ہے، اگر وقف کردہ زمین عیدگاہ کے لیے وقف کردہ زمین شہر میں ہے تو ان لوگوں کا قول صحیح ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عیدگاہ کو قبرستان میں شامل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسی صورت میں گورنمنٹ نے جو زمین عیدگاہ کے لیے وقف کی ہے اس کو مسلمانوں نے عیدگاہ قرار دے دیا ہے، تو وہ زمین عیدگاہ کے لیے وقف ہو گئی۔ اب اس عیدگاہ کو قبرستان میں شامل کرنا جائز نہیں، یہ تغیر وقف ہے اور تغیر وقف حرام ہے۔ اس میں اگر شہر میں زمین عیدگاہ کے لیے وقف کی گئی ہے تو شہر میں ہم اس عیدگاہ کی وقف کی ہوئی زمین کو قبرستان میں استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ تغیر وقف ہے اور تغیر وقف حرام ہے۔ اب یہ تو شہر کی بات رہی، اب میں آپ کو دیہات کی بات بتا رہا ہوں، اس کو بھی غور سے سن لیں۔ اور اگر یہی وقف کردہ زمین شہر میں نہیں بلکہ دیہات میں ہے تو چونکہ اس میں اس صورت میں عیدگاہ کے لیے وقف درست ہی نہیں ہے، عیدگاہ کے لیے وقف درست ہی نہیں ہے۔ درست کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دیہات میں عیدگاہ کی نماز ہی نہیں ہے، تو اس لیے عیدگاہ کے لیے وقف درست ہی نہیں ہے۔ اس لیے اب وہ زمین مسلمانوں کی ملکیت ہوئی، وہ جس طرح چاہیں اس میں تصرف کر سکتے ہیں، تغیر کر سکتے ہیں۔ اس جہت سے ان لوگوں کا قول درست ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قبرستان کی زمین بہت تنگ ہو گئی ہے، لہذا عیدگاہ کو مکمل قبرستان میں لے لیا جائے۔ حوالہ فتاوی رضویہ۔ تو آپ سمجھ چکے ہوں گے، اگر زمین شہر میں عیدگاہ کے لیے وقف کی گئی ہے تو ہم شہر میں عیدگاہ کی وقف کردہ زمین کو قبرستان میں نہیں لے سکتے، قبرستان اس میں نہیں بنا سکتے۔ اور اگر دیہات میں وقف کی گئی ہو تو اس کو ہم قبرستان میں استعمال کر سکتے ہیں، قبرستان میں لے سکتے ہیں۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ حوالہ فتاوی رضویہ۔ اب ایک دوسرا سوال جو کیا گیا تھا کہ ایک قبر میں مردہ دفن کرنے کے بعد کب اسے دوبارہ کھول کر دوسرا مردہ دفن کر سکتے ہیں، اس کا جواب اور سن لیں۔ حکم شرع تو یہی ہے کہ کسی مردے کو دفن کرنے کے بعد دوبارہ اس کی قبر کھولنا مطلقاً ناجائز و حرام ہے۔ کیا سمجھے؟ حکم شرع تو یہی ہے کہ کسی مردے کو دفن کرنے کے بعد دوبارہ اس کی قبر کھولنا مطلقاً ناجائز و حرام ہے۔ ہاں، اگر کوئی شدید ضرورت ہو، جیسے دفن کے لیے کوئی خالی جگہ نہ ہو، تو فقہاء اکرام کے نزدیک دوبارہ کھولنا جائز ہے۔ جبکہ کوئی دوسری جگہ نہ ہو، ضرورت سخت ہو، تو ایسی صورت میں
فقہ اکرام کے نزدیک، مفتیان اکرام کے نزدیک دوبارہ کھولنا جائز ہے، جبکہ وہ قبر اتنی پرانی ہو۔ یہ بھی شرط ہے اس کے ساتھ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ قبر اتنی پرانی ہو گئی ہو کہ جس شخص کو دفن کیا گیا ہے کہ اس کے بارے میں غالب گمان یہ ہو کہ وہ ایسا خاک ہو گیا ہوگا کہ اس کی ہڈی تک نہ رہی ہو، تو ایسی صورت میں دوسرے مردے کو قبر کھول کر اس میں دفن کر سکتے ہیں۔ سمجھے؟ ایک بار اور سمجھ لیں، حکم شرع تو یہی ہے کہ کسی مردے کو دفن کرنے کے بعد دوبارہ اس کی قبر کھولنا ناجائز و حرام ہے مطلقاً۔ ہاں اگر کوئی شدید ضرورت ہو، جیسے دفن کے لیے کوئی خالی جگہ نہ ہو، تو فقہ اکرام کے نزدیک دوبارہ کھولنا جائز ہے۔ لیکن شرط انہوں نے یہ لگائی ہے، اس میں شرط یہ ہے اس بات کے ساتھ میں کہ جب کہ وہ قبر اتنی پرانی ہو گئی ہو کہ جس شخص کو دفن کیا گیا ہے اس کے بارے میں غالب گمان یہ ہو کہ وہ ایسا خاک ہو گیا ہو کہ اس کی ہڈی تک نہ رہی ہو۔ اگر یہ گمان ہے تو ایسی صورت میں دوبارہ کھولنا جائز ہے۔ جو شرطیں میں نے بتائی ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ گئی ہوں گی، اور حوالہ فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ نمبر 390 باب الجنائز میں ہے۔ امید کرتا ہوں بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔